حضرت ابو حازم مکی مخلص اہل تقوی میں سے تھے، مشائخ کے مقتدا اور فقر و غنا کے حامل تھے۔ مجاہدات و مشاہدات میں اپنے نظیر آپ تھے اور آپ کا کلام لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتا تھا۔ طوالت عمر کی وجہ سے بہت سے مشائخ کی اقتدا فرمائی، انہی میں حضرت ابو عثمان مکی بھی آپ کے مداحوں میں سے تھے۔ یوں آپ کا تذکرہ بہت سی کتابوں میں ہے، لیکن ہم یہاں حصول سعادت کے لیے مختصر سے حالات بیان کیے دیتے ہیں۔ آپ کو بہت سے صحابہ کرام کے علاوہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ سے شرف نیاز حاصل ہوا، اس لیے آپ تابعین میں سے ہیں۔ ہشام عبد الملک نے آپ سے سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے نجات حاصل ہو سکے؟ فرمایا کہ حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو اس کو حلال جگہ ہی خرچ کرو۔ اس نے کہا اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس کو جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے رضائے الہی کی طلب ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے کہ دنیا سے اجتناب کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے جو عبادت گزار دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے، اس کو روز محشر کھڑا کر کے ملائکہ یہ منادی کریں گے، یہی وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ شے کو پسند کیا۔ فرمایا کہ دنیا میں ایسی کوئی شے نہیں جس کا انجام غم و اندو نہ ہو، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز تخلیق نہیں کی گئی جس کا انجام حزن و ملال نہ ہو، اور دنیا کی حقیر سے حقیر شے بھی انسان کو اپنی جانب اس درجہ مائل کر لیتی ہے کہ جنت کی بڑی چیز بھی توجہ کا باعث نہیں بنتی۔ فرمایا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار صرف دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک تو وہ جو میرے لیے ہے، دوسری وہ جو میرے لیے نہیں ہے۔ خواہ میں اس شے سے کتنا ہی گریزاں کیوں نہ ہوں، پھر بھی وہ مجھ تک پہنچے گی، اور جو دوسروں کے لیے ہے پھر بھی وہ مجھ تک پہنچے گی، اور جو دوسروں کے لیے ہے خواہ میں اس کے اصول میں کتنی ہی صحیح کیوں نہ کر لوں، وہ مجھے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اگر میں دعا کرنے سے محروم ہو جاؤں تو اس کی عدم قبولیت سے مجھ پر شدید مشکلات آ پڑیں۔ فرمایا کہ اے لوگوں، تم ایسے دور کی پیداوار ہو تو فعل کو چھوڑ کر قول پر راضی ہو جائے اور عمل کو ترک کر کے علم پر مسرور ہونے کا دور ہے، اس لیے تم بدترین لوگوں میں اور بہترین دور میں۔ ایک شخص نے جب حال دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا حال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور مخلوق سے بے نیاز رہنا ہے، اور جو خدا تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز رہتا ہے۔ آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن کسائی کی دکان کی جانب سے جس کے پاس بہت عمدہ گوشت تھا گزر ہوا، اور آپ کی نگاہ گوشت کی طرف اٹھ گئی تو کسائی نے عرض کیا کہ بہت نفیس گوشت ہے، خرید لیجئے۔ فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا کہ قرض لے لیجئے۔ فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو قرض کی مہلت پر تو راضی کر لوں۔ اس نے کہا کہ بس اس غم میں آپ سوکھ گئے اور ہڈیاں نکل آئیں۔ فرمایا کہ اس کے باوجود میں قبر کے کیڑوں کے لیے بہت کافی۔ ایک بزرگ حج کا قصد کر کے بغداد میں حضرت ابو حازم سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ چنانچہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو فرمایا میں خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک ایک پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے حقوق کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ حج کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لہٰذا واپس جائیے اور والدہ کی خوشی کا خیال رکھیے۔ چنانچہ وہ حج کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے گئے۔